وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے، وہ جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے، عبادت سے جنت بھی مقصود نہیں ہے۔ سنیے آپ، جب باقی رہنے والی جنت عبادت سے مقصود نہیں تو فنا ہونے والی دنیا دین سے مقصود کیسے ہو سکتی؟ آسان بات ہے، سوچیے۔ جب باقی رہنے والی جنت دین سے مقصود تو فنا ہونے والی دنیا وہ دین سے مقصود کیسے ہو سکتی ہے؟ مقصود تو جنت بھی نہیں ہے، مقصود تو جنت بھی مقصود نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات مقصود ہے، صرف اللہ کی ذات مقصود ہے، کوئی مقصود نہیں۔ اللہ مقصود ہے، جنت مقصود ہے۔ یہ صاف حدیث ہے کہ کوئی بندہ جنت میں اپنے عمل پر داخل نہیں ہوگا۔ بندہ تو بندہ، سید الانبیاء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جنت میں اپنے عمل سے داخل ہوں۔ اب کون رہ گیا؟ کون رہ گیا؟ کس کا عمل اس قابل رہ گیا؟ میں نے آپ سے ایک بات عرض کی کہ مزاج کفر کا ہے، مزاج کفر کا ہے کہ وہ نبی کی بات کو قبول کرنے کے لیے دو چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک تو آپ اپنے نبی ہونے کی دلیل دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جن اسلام پر جن برکتوں کا اور عزت کا وعدہ کر رہے ہیں پہلے وہ ہمیں دکھلا دیتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں۔ یہ دو مطالبے کفر کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ جنہیں حق قبول نہیں کرنا ہوتا وہ حق کو قبول کرنے پہ شرط لگا دیتے ہیں، اور جنہیں بات دین کو قبول کرنی ہوتی ہے وہ کوئی شرط نہیں لگاتے، نہ قانون کی، نہ کفار کی، نہ ماحول کی، نہ حکومت کی، نہ کسی رکاوٹ کی کوئی شرطیں لگاتے، وہ دین کو بغیر شرط کے قبول کرتے ہیں۔ جنہیں دین مقبول نہیں ہوتا وہ شرطیں لگاتے ہیں۔ اس میں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کفر کی ایک کڑی مسلمانوں میں ہے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی مسلمان کے دل میں اس کا شبہ بھی گزر جائے، خیال بھی آ جائے کہ اگر یہ چیز ہوتی تو میں دین قبول کر لیتا، تو اس کا یہ ارادہ اور اس کا یہ خیال کفر کے مشابہ ہوگا۔ آپ میری بات پر توجہ دیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے مومن پورے دین کو بغیر کسی شرط کے قبول کرے تب تو یہ ایمان ہے، ورنہ یہ مزاج کفر کا ہے۔ کہ اگر ہمیں دین سے یہ دنیا ملتی ہو، اگر ہمیں دین سے یہ برکت مل جائے، اگر ہمیں دین سے یہ چیز ملتی ہے تو ہم دین سے چاہتے ہیں۔ اس لیے کفار نے انبیاء علیہ السلام سے دو طرح کے مطالبے کیے ہیں، جو آج کے سارے واقعے کا اور عبارت کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے۔ کفار انبیاء علیہ السلام سے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ دو کی طرف سے ہے، ایک انکار کرنے والوں کی طرف سے ہے اور ایک اللہ کا اقرار اور اللہ سے محبت کرنے والوں کا مطالبہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارینی انظر الیک، یہ دیکھنے کا مطالبہ یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرا کہ مجھے دیکھیے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں آپ مجھ پر ایمان لائے مجھے بغیر دیکھے، تو بتائیے تو صحیح، ہر کسی بندے کا یہ کہنا کہ آپ ہمیں اللہ کو دکھلا دیجیے مان لیں گے۔ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب کے آنے کا سبب یہ ہے کہ نبی سے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا میں کہا تھا ارین اللہ جہرتاً فأخذکم الصاعقہ، ہمیں دیکھنا چاہتے ہو
ہمیں دیکھ کر ہمیں ایمان لانا چاہتے ہو، تمہارا علاج یہ ہے کہ آسمان سے بجلی گرے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کہ نہیں بھائی ایمان لانے کے لیے اللہ کو دیکھنے کا یہ مزاج کفر کا ہے کہ وہ نہیں ایمان لانے کے لیے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ مزاج کفر کا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو وعدے کر رہے ہیں اسلام پر، کافر یہ کہتا ہے آپ پہلے یہ کام کر کے دکھلا دیجیے، ہم مان لیں گے، ہم مان لیں گے۔ جب کفار مکہ نے آپ سے اس کا مطالبہ کیا جب آپ ایمان لے آئیں گے آپ اتنا کام کر دیجیے کہ مکے کے پہاڑ ہٹوا کر پھر آپ سے عرض کرتا ہوں مقرر دیتا ہوں، مسلمان اس انتظار میں ہے کہ اگر ہمارے حالات درست ہو گئے تو ہم اسلام ہم پورے دن پر چلیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ مزاج کافر کا ہے، کافر کا ہے، مجھ کا مزاج ہے، کافر کا صاف مزاج یہ ہے کہ آپ پہلے ہمارے لیے مکے میں سہولت کروا دیجئے، ہم اپنی مان لیں، ہم اپنا مان لیں۔ یہ مزاج مسلمان کا ہے اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں۔ مسلمان کا دین ناقص اس لیے ہے کہ جتنے دین کے ساتھ اس کو خیر سہولت اور برکت نظر آتی ہے اتنی پر چلتا ہے، جہاں اس کے دین پر کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے اتنی پر چھوڑ دیتا ہے۔ وجہ یہ جو آدمی دین سے دنیا کا ارادہ کرے گا اس کا دین ہمیشہ ناقص رہے گا، جو آدمی دین سے اس کا دین ناقص رہے گا، وہ اتنے دین اختیار کرے گا اتنے دین پر اس کو برکتیں نظر آتی ہیں۔ بس کفار مکہ نے کہا کہ آپ یہ پہاڑ ہٹوا کر اگر آپ یہ اس کو ملک شام کی طرح یہاں باغات لگوا دیں تو ہم آپ پر نہیں پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ چاہتے کہ اسی طرح یہ بات قبول کر لیں، چاہے اس طرح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کہ اے اللہ یہی کہہ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے محمد آپ کو دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو میں ابھی مکے کے پہاڑ ہٹوا کر پوری زمین کو پتھر کی زمین کو میں مٹی کے بنا دیتا ہوں، نرم کر دیتا ہوں، اور یہاں ابھی فوراً باغات لگا دیتا ہوں ملک شام کی طرح۔ اگر یہ آپ پر ایمان نہ لائے تو ان کو جہنم میں وہ عذاب دوں گا جو کسی کافر کو بھی نہیں دوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا، بنی جان نے یہ کہا تھا کہ چلیے اتنا کر دیا آپ کہ آسمان سے تیار کھانے اتروائیے تاکہ ہم دین کے کام کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اچھی بات ہے، دین کے کام کے لیے اللہ سے دنیا چاہنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ کیا کہوں میں آپ سے، یہ بھی اللہ کو احیا پسند نہیں۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا نہ ہوتے ہوئے یہ میرے دین پر چلتے یا نہیں چلتے۔ اور مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے دنیا چاہتا ہوں تاکہ دین پر چلے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے، کہ آپ اللہ سے کہہ کر آسمان سے تیار خان کروا دیے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے، کھانے کمانے سے فارغ ہو جائیں گے اور ہم فارغ ہو جائیں گے دین کے۔ اللہ عیسیٰ نے دعا کی اللہ سے، اللہ انی منزلھا علیکم، کہ میں ابھی اتار دیتا ہوں سامان، صبح شام کھانا تیار آسمان سے اترے گا، اگر تم نے پھر میرے احکام میں کمی کی تو وہ عذاب دوں گا جو عذاب کسی کو بھی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا اے محمد آپ کو کوئی اختیار نہیں، میں ایسا کر دیتا ہوں ان کے کہنے پر، اگر یہ ایمان نہ لائے تو سخت ترین عذاب ان کو ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں مکے کے پہاڑوں کو نہ ہٹاؤں، زمین مکے کی ایسے ہی رہنے دوں، آپ انہیں دعوت دیتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، اگر یہ آپ پر ایمان لے آئے تو پھر میں ان کو آخرت میں جنت عطا کروں۔ اب آپ کو کیا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو دعوت دے کر سفارش چاہتے ہیں
یا آپ ان کو مکے کے باغات دے کر ان کے لیے جہنم چاہتے ہیں؟ آپ کیا کہیں؟ دونوں باتوں میں سے ایک بات آپ نے فرمایا مجھے تو یہی پسند ہے کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں. اور بہت مثالیں ہیں حدیث میں. اب میں صحابہ سے ایک دور آئے گا، آگے ایک زمانہ آئے گا کہ ایک پیالہ کھانے کا تیار صبح کو، ایک پیالہ شام کو، ایک جوڑا صبح تیار ہے، شام کو تیار تمہیں ملے گا. دنیا اتنی ہو جائے گی. صحابہ خوش ہو گئے، کہنے گے یہ وقت کب آئے گا تاکہ ہم دنیا کمانے سے فارغ ہو جائیں. فرمایا تم اس فقر کے زمانے میں جو کام کر رہے ہو وہ دنیا کے زمانے سے بہتر ہو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ بات یہ ہے. دیکھیے سارے مضمون کا خلاصہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے. اس سے اپنی نیتوں کو درست کرو، نیتوں کو درست کرو، نیتوں کو درست کرو. کیا بتاؤں میں آپ کو، شاید بات سمجھ آ رہی ہے نہ آ رہی. اگر کوئی یہ بھی کہتے نا کہ جی میں تو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اللہ مجھے اور دے گا. میں تو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اللہ مجھے اور دے گا. یہ بات کہنے والا بھی پیچھے رہ جاتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں اور سارا خرچ کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے میں اور خرچ کروں گا. دینے کا ذکر نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیے نا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دونوں کا واقعہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مال لے کر آئے، سارا مال لے آئے اور سارا مال لا کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا کر دیا اور یہ کہا وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ کہ ابو بکر اللہ کے لیے بار بار خرچ کرتا رہے گا. تو سارا لیجر کیا بن کرے گا. حضرت عمر آدھا مال لائے اور لا کر یہ مال پیش کیا آپ کو اور یہ کہا وَلِي عِنْدَ اللَّهِ مَعَادٍ. دونوں کے بولنے صرف دام کا فرق. وہ کہہ رہے نہیں، وہ کہہ رہے للہ. حضرت عمر آدھا مال لائے اور کہا ولی عند اللہ معاد کہ میں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا. اللہ مجھے اور دیں گے، تو مال آپ لے لیجیے، اللہ مجھے اور دیں گے. اب آیا کہ عمر تمہاری کمان کا تانچ جو تانچ کا نہیں ہے، تمہاری کمان کی تانچ کی جگہ کوئی رسی باندھی ہے تم نے، تمہارا تیر اور کے تیر سے آگے نہیں گیا. یہ ایسا لطیف جملہ ہے کہ جس سے صاف فرق معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے دے کر اور مزید دینے کا ارادہ رکھنا، اور اللہ کے لیے دے کر آدمی کہنے اللہ سے کا بدلہ لے لوں. دونوں کی جملے عجیب اللہ کو فرما رہے وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ. ابو بکر بار بار خرچ کرے گا، بار بار خرچ کرے گا، لینے کا کوئی ذکر نہیں. حضرت عمر نے کہا میں نے جو مال دیا ہے میں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا. ولی عند اللہ معاد. یا عمر نے کہا میں بتاتا پوچھا کہ عمر غیر وزر کہ عمر تمہارا تو تیر ابو بکر کے تیر سے بہت پیچھے رہ گیا کیونکہ تم نے کمان میں تانچ کے بجائے کچھ اور لگایا ہوا ہے. کمان میں تانچ ہوتا ہے نا، اسے تانچ سے تیر ڈوب جاتا ہے. تیر کی بہت تانچ سے ہوتی ہے. کہاں سمجھ آنے کی بات. دیکھو نبی ہر حال میں اپنی بات کہتے رہتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں. وہ کبھی بھی قوم کے مطالبے یا قوم کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور ان سے متاثر بھی نہیں ہوتے کہ چلو آدھے آدھے پر بات کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا، آپ نے دعوت دی مجمع کو اور بلایا آپ نے سب کو اسلام کی طرف. تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ہمارے بارے میں پھوٹ ڈال دی ہے، ہمارے بڑوں کو آپ نے گمراہ کہا ہے، ہمارے مدعوں میں آپ عیب لگاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تو تمہارے سامنے اللہ کی وجہ پیغام لے کر آیا ہوں اور میں تمہارے حق میں خیر خواہ ہوں. اگر تم میری بات قبول کر دو تو پھر یہ تمہارے نصیب میں بھی آخرت میں بھی.
اور اگر تمہاری بات کو قبول نہیں کرتے تو میں صبر کروں گا اور میں اللہ کے امر کا حکم کا انتظار کروں گا یہاں دیکھ اللہ ہمارے پاس میں فیصلہ کرے. آپ نے فرمایا کفار نے کہا ہے محمد اگر آپ ہماری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں, ہم آپ کو سردار بنا دیں, ہم آپ کو مالدار بنا دیں, اگر کوئی بات آپ نہیں مانتے ہماری تو پھر بات یہ ہے, دیکھو آپ سنو, یہ سننے کی بات ہے. پھر بات یہ ہے کہ محمد آپ جانتے ہیں کہ ہم مکے میں جو رہتے ہیں یہاں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, یہاں کوئی زراعت نہیں ہو سکتی اور ہم سب سے تنگ جگہ پر ہیں, ہمارا علاقہ سب سے تنگی میں ہے اور ہم سب سے زیادہ اور ملک کے مقابلے میں فقیر ہیں, ہمارے پاس مال نہیں ہے اور ہماری زندگی سارے سب سے مقابلے میں سب سے سخت زندگی ہم گزار رہے ہیں. آپ اللہ سے ہمارے لیے سوال کیجئے, درخواست کیجئے کہ اس اللہ نے آپ کو بھیجا ہے, جو کچھ بھی دے کر بھیجا ہے اسلام دے کر, آپ اللہ سے کہیے کہ وہ مکے کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیں جس کی وجہ سے ہم تنگی میں ہیں اور یہ پہاڑ ہمارے ہمیں تنگ کر رہے ہیں چاروں طرف سے. ان پہاڑوں کو اللہ سے کر ہٹوائیے اور ہمارے اس علاقے کو ذرا کھلا میدان بنائیے اس کو, اور اس میدان میں نہریں جاری کرائیے اللہ سے کہہ کر, ایسی نہریں جس ملک کے شام میں اور عراق میں ہیں. اور دوسرا کام آپ یہ کیجیے اپنے رب سے کہہ کر کہ ہمارے بڑوں میں سے جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر کے, کہتا ہے کہ بھائی چہرہ زندہ کر سکتا ہے تو اپنے رب سے کہیے کہ جو ہمارے بڑے کفار ہمارے آبا اجداد مر گئے ہیں ان کو زندہ کرے. اس میں قصید کی کتاب خاص طور پر یہاں کیونکہ یہ ان کے بڑے تھے تو ان کو زندہ کرے اور وہ زندہ ہو کر آئے کیونکہ وہ بڑا نیک آدمی تھا اور ہمارے بڑوں میں سے تھا اور سچا آدمی تھا. ہم اس سے سوال کریں گے, ہم اس سے پوچھیں گے کہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا غلط ہے, حق ہے یا باطل ہے. اگر آپ نے ایسا کر دیا جس کا ہم نے آپ سے سوال کیا ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے, آپ کی تصدیق کریں گے اگر آپ یہ کام کرا دیں, اور اب جان لیں گے کہ بے شک آپ کا اللہ کے یہاں کوئی مقام کوئی مرتبہ ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں. ہم اس سے پہچانیں گے آپ مکے کے پہاڑ ہٹوا کر یہاں پہلے ملک شان کی طرح نہر جاری کرائیں گے. ساری بات کفار نے رکھی آپ کے سامنے. آپ نے فرمایا کہ میں اس کام کے لیے بھیجے نہیں گیا. یہ معجزات موضوع نبوت نہیں ہے, ثبوت نبوت کے لیے معجزات بلکہ ثبوت نبوت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ معجزات اس لیے ظاہر نہیں کرتے کہ پچھلی قومیں پر جو ہلاک ہوئی ہیں وہ معجزات کے مطالبوں سے ہلاک ہوئی. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون, کہ ہمیں تو معجزات اور آیات کے لانے سے صرف یہ رکاوٹ ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ورنہ اگر معجزات ظاہر ہو جائیں, اگر کوئی نبی کو نبی نہ مانے تو عذاب اور جلدی آئے گا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا, تو میں نے چنانچہ انہوں نے آپ نے روایت کہ مجھے اس کام کے لیے بھیجا نہیں گیا, میں تو اللہ کی طرف سے اللہ کا دین لے کر آیا ہوں اور میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے وہ پیغام جو میں اللہ سے لے کر آیا ہوں. اگر تم قبول کر دو اس کو تو یہ تمہارے لیے تمہیں آخرت کا نصیب ہے, اور اگر تم اس کو انکار کرتے ہو تو میں اللہ کے امر کا انتظار کروں گا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. لوگوں نے کہا محمد اگر تم یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ایسا کریں کہ آپ اپنے رب سے کہیں, ہمیں رب سے آپ سوال کریں کہ وہ آپ کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ بھیج دے. آسمان سے ایک فرشتہ آپ کے ساتھ آئے اور وہ آپ کی تصدیق کرے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہم اس سے سوالات کریں گے اور وہ فرشتہ ہم سے بات کرے اور وہ آپ کی طرف سے جوابات دے.
اور آپ اپنے رب سے یہ کہیں کہ آپ کا رب آپ کے لیے آپ آباد لگائے، اور جس طرح جو ہے قیصر کے خزانے ہیں اور سونے چاندی ہے، یا جس طرح کے محلات آپ کے لیے محلات ہوں اور آپ کے لیے خزانے ہوں مال کے، اور سونا چاندی دولت آپ کے پاس ہو، اور آپ کا رب آپ کو یہ بازار میں جا کر اپنے لیے کھانا خریدنا، اپنے لیے روزی تلاش کرنا، ہماری طرح آپ بھی عوام کی طرح جاتے ہیں بازار میں، مجھے کافی کہا کرتے ہیں ہماری عادت رسول ہے، ارے یہ تو کوئی رسول ہے، بازار جا رہے ہیں سودا خرید رہے، کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی رسول ہے، اگر رسول ہوتا اللہ کی طرف سے تو اللہ اسے کھلاتے، یہ بھی کوئی رسول ہے، ہماری عادت رسول ہے۔ کسی پیشے کا اختیار کرنا، اس زمانے میں بعض لوگوں کا مزاج یہ بھی ہے، میں درمیان میں کہتا ہوں آپ کو، اگر کوئی شیخ الحدیث، کوئی بڑے پیر صاحب، کوئی کسی خانقاہ کے سجادے، اگر وہ کوئی کاروبار کر رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کی طرح کام تھوڑی نہیں آپ کی جاتا، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بزرگی کے اعتبار سے ہمارا اپنی تجارت وغیرہ کرنا مناسب نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اس کام میں رہے گا۔ امام بخیر نے اس مزاج کو توڑنے کے لیے سارے ان پیشوں کے ابواب قائم کیے ہیں جن پیشوں کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، ابواب قائم کیے ہیں جن پیشوں کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں۔ لوہار اچھا آپ لوہاری کام کرتے ہیں، آپ بڑھائیں گے تو یہ بھی کوئی کام نہیں، اور درزی، ارے آپ درزی ہیں، یہ بھی کوئی کام نہیں، ان سارے پیشوں پر امام صاحب نے ابواب قائم کیے، حداد پر، نجار پر، بزاز پر، خیاط پر، سب پر، کپڑا بیچنے والا، کپڑا سینے والا، اور بڑے پر اور لوہار پر، سب ابواب قائم کیے۔ جب آپ قائم کیے تاکہ لوگ کبھی بھی ان پیشوں کو معیوب نہ سمجھیں، یہ کافی کا مزاج نہیں ہے، یہ بھی کوئی رسول ہے، بازار جا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، سودا خرید رہے ہیں، یہ بھی کوئی رسول ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ پھر اگر آپ کوئی بات نہیں مانتے ہماری تو کم سے کم اتنا کریں کہ آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ آپ کے لیے باغات ہوں، آپ کے لیے خزانے ہوں، آپ کے محلات ہوں سونے چاندی کے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس روزی کی تلاش سے خارج کر دے جو ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بازار جاتے ہیں اور ہماری طرح آپ معاش تلاش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ آپ کا اللہ کے یہاں ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ اگر آپ رسول ہیں، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں، آپ لائف میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں، اور مجھے اللہ نے اس کے لیے بھیجا بھی نہیں ہے، اور میں اللہ سے اس کا سوال بھی نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کے لیے بھیجا نہیں ہے، اللہ نے مجھے خوشخبریاں سنانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، اگر تم میری بات کو قبول کر لو تو یہ تمہارا نصیب ہوگا تمہیں، اور آپ ایک ہی بات ہے، بات میں جواب نہیں کہہ رہے ہیں، اور اگر تم میری بات کا انکار کرتے ہو تو میں صبر کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ اس کے بعد پھر کفار عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، آگے یہ ہے اس کے بعد فاسقط السماء کما زعمت، پھر تو آسمان گرائیے میں نے۔ جب کفار اس مطالبے سے بات فارغ ہو گئے، کوئی جواب نہیں ملا، تو کافروں نے یہ کہا پھر آسمان گرائیے ہمارے اوپر۔ اب ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ بھی ہو جائے گا، یہی کیا کریں گے کہ عذاب نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو یہ بھی ہو جائے گا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.